رپورٹ جی آپ پڑھیں، جی آپ کریں. سر اس میں جو ایکسپینسیو الیکٹریسٹی کی بات ہو رہی ہے، مہنگی بجلی کی بات ہو رہی ہے، یہ تمام رپورٹس ملا کے جو چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی وہ ایک کہ پاکستان کی جو کیپیسٹی تھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی، اس کی طرف ہم نہیں گئے. لانگ ٹرم کے لیے ڈیمو کی طرف جانا تھا، ادھر آپ نہیں گئے. نمبر 3 جو آپ نے انٹیریئر سندھ کی بات کی، ساؤتھ پنجاب، ساؤتھ کے پی جو آپ کے پاس بلوچستان، جو آپ کے پاس سولر کی کیپیسٹی تھی، آپ اس کے اوپر نہیں گئے. آپ نے مہنگی ترین بجلی کی پیداوار کے اوپر گئے، لیکن جو گاؤں میں ایک غریب بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر میں صرف ایک بلب جلتا ہے، ایک پنکھا جلتا ہے، تو وہ اگر بجلی استعمال کرے نہ کرے لیکن وہ بھی ان مہنگے پاور پلانٹسوں کو بجلی کے بل ادا کرتا جائے گا. بلکہ رپورٹ اس سے آگے جا کے کہتی ہے سر کہ ہر سال آپ کے سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ ہونا ہے، ہر سال آپ کو پر یونٹ بجلی مزید مہنگی کرنی پڑے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا سر، اور یہ 2018 سے پہلے کی رپورٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے اس کے لیے کیا اقدامات کیے، اس کا جواب چاہیے. نمبر ایک چیز کہ چیئرمین صاحب سب سے پہلے یہ بات چاہیے تھی کہ جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تھی، جو 460 ارب بغیر آڈٹ کے انہوں نے 2013 میں آئی پی پیز کو ادا کیا، اس کی انکوائری تھی، آپ کی رپورٹ تھی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے ہیرنگ آئی، اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ریکمنڈیشن، اس کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کیا. عمران خان آئے اور انہوں نے آئی پی پیز کے پہلی مرتبہ ایک انکوائری رپورٹ مرتب کی. اب سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بات کیا کیا؟ سر پہلی چیز یہ آسان، جس طرح کہا گیا کہ ایگریمنٹ ختم کیوں نہیں کرتے. سر آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ 20-30 سال تک آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے کرے کہ بھائی میں بجلی پیدا کروں نہ کروں، میں بجلی استعمال کروں نہ کروں، میں نے آپ کو بل دیتے رہنے؟ یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ عمران خان نے اس کی تحقیقات کی، انکوائری رپورٹ آئی، اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی، جو ان کو پروفٹ بنتا تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان لوگوں کو پروفٹ ملتا رہا. آپ نے جو کیپیسٹی تھی آپ اس طرف نہیں گئے. تو پھر اس رپورٹ کے بعد کیا تھا؟ پہلی چیز یہ تھی کہ آپ ایگریمنٹ ختم کریں جس طرح انہوں نے کہا. سر ریکارڈ ایک آپ کو یاد ہوگا ایگریمنٹ کس طرح کیے کرتے ہیں. ایگریمنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان کو پھر اس دلدل میں دھکیلو اور ایسے ایگریمنٹ کرو جب انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤ تو آپ وہ کیس بھی ہارو. کارکے کی طرح $1.2 بلین آپ کے اوپر جرمانہ، ریکوڈک کی طرح آپ کے اوپر $6 بلین کا جرمانہ. وہ پرانے جرمانے بھی وہ عمران خان معاف کرے اور پھر آپ کے آئی پی پیز کی انکوائری کر کے وہ بھی اس کو بھی ٹھیک کر دے. سر مشتاق صاحب پلیز اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. مشتاق صاحب آپ نے اپنی بات کر لی، پلیز مشتاق صاحب آپ بڑے نہ کریں ایسا صورتحال. جب آئی پی پیز کی یہ جو انکوائری ہوئی، بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں جی جو میں اس پہ آ رہا ہوں پلیز جی منسٹر صاحب. سر جو آئی پی پیز کی رپورٹ آئی، سر آئی پی پیز کی مشتاق صاحب پلیز. اس سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انکوائری کمیشن بٹھایا، ان کی بھی رپورٹ آئی. اس رپورٹ میں ان تمام چیزوں کا خدشات کا ذکر ہوا. جب ہم اپوزیشن میں تھے سر، جب آپ کمیٹیز مرتب کر رہے تھے، جب یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی، جب ہم یہاں پہ آوازیں اٹھا رہے تھے، مجھے ایک سینیٹر کے نام یاد ہے جنہوں نے ان آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کے خلاف اس ہاؤس میں آواز اٹھائی تھی. وہ تمام تقریریں بھی نکال کے میں خود پڑھ چکا ہوں ان کا ٹیکسٹ. تو یہ چیزیں تھی جو عمران خان نے ابھی واضح کر کے آپ کے سامنے لے کے آیا. اور اب کیا ہوگا سر؟ آئی پی پیز کے ساتھ بات کر کے کہ 700 بلین پاکستان کو فائدہ ہو اور عوام کے اوپر مزید بجلی کا بوجھ نہ ڈالے، اس کے اوپر عمران خان نے کوشش کی، عمران خان کی حکومت ہے. اس کے علاوہ کیا کیا سر؟ اس کے علاوہ یہ کیا کہ آپ کے لانگ ٹرم کے لیے ہمارے 10 ڈیمو کا فیصل جاوید صاحب نے ذکر کیا، لیکن میں چھوٹے جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں میں اس کا بھی ذکر کر لوں. ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بات ہوئی کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کدھر گئے سر؟ ہمارا سوات کے اندر مٹلتان میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہ صرف شروع کیا، مکمل ہو گیا. درار خور ہمارا نہ صرف شروع کیا، مکمل ہو گیا. ہمارا مدین بحرین میں نہ صرف شروع کیا بلکہ مکمل ہو گیا. ہمارا بالا کوٹ میں 300 میگا واٹ کا آپ نے ابھی شروع کر دیا. ہمارا مانسیرہ کے اندر 4 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس آپ نے اس کے اوپر کام کر دیے. ہمارا چترال کے اندر 7 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر آپ نے کام کر دیے. سر یہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ سولر کے اوپر ابھی جس طرح ایک ایک کر کے بات کی جا رہی تھی کہ آپ نے سکول سولر پہ کر دیا، آپ نے نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ سولر پہ کر دی. تو خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے آغاز کیا تھا مساجد سے، پھر اس کے بعد ہم سکولوں پہ، کالجز پہ، یونیورسٹیز پہ، اس پہ بھی سولر پہ گئے. لیکن کیا یہ سولوشن ہے؟ سولوشن یہ نہیں.
سولوشن یہ اس لیے نہیں کہ 20 اور 30 سال کے لیے آپ کو باندھ دیا گیا ہے ان ایگریمنٹس میں. 30 سال تک آپ ان ایگریمنٹ سے نکل نہیں سکتے. اگر آپ نکلو گے تو آپ کے اوپر جس طرح آپ کے دور میں ریکوڈک کا ہوا, آپ کے دور میں کارکے کا ہوا, اسی طرح آپ کے اوپر مزید پینلٹیز لگی گی. لہٰذا ایک ہے آئی پی پیس کی انکوائری کر کے غلطیوں کا تعاون کر کے اس کو ٹھیک کرنا. دوسرا ہے کہ آپ نے جو سٹیپس, آپ رینیویبل انرجی کے اوپر جا رہے ہو, آپ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر جا رہے ہو, آپ بلوچستان کے اندر آپ سولرائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ تمام جو آپ کی ٹیوبلز وغیرہ ہیں ان کو آپ سولرائز کر دیں, یہ سٹیپس لے رہے ہو. لیکن ڈیم جب بنائیں گے اور ڈیموں کے اوپر کام کریں گے تو یہ آپ کا لانگ ٹرم سولوشن ہے. سرکولر ڈیٹ کی بات ہوئی, سر بات بالکل ٹھیک کی تھی سینیٹر صاحب نے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کا بڑھتا گیا. سر یہ بات اس طرح جب کی جاتی ہے کہ بڑھتا گیا, بالکل حقیقت ہے. لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ فیکٹ کیا ہے سر, ہمارا اس سال سرکولر ڈیٹ جو پچھلے سال تھا 494 بلین تھا, سال کا 494 بلین, اس سال سرکولر ڈیٹ نیچے لے کے آئے 260 ارب تک. اس میں کمی کتنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے. اور اگر ہم موازنہ کر لیں 2018 آخری سال جو نون گورنمنٹ کا تھا, اس سے 100 بلین سے زیادہ کی پر ایئر جو انکریز آ رہا تھا اس میں کمی کر دی. تو سر مسئلہ کیا ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ 460 ارب نے تو آتے ساتھ ہی آپ نے بغیر آڈٹ کے دے دیے. 1100 بلین تک آپ نے سرکولر ڈیٹ چھوڑا. سال کا انکریز تھا 400 ارب تک, آپ نے اس میں ڈیکریز لے کے آئے. لیکن پرفارمنس اس بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ سب ملا کے سرکولر ڈیٹ آپ کا اتنا بن گیا, بالکل ٹھیک. لیکن اس سال 260 بلین ہمارا سرکولر ڈیٹ, پچھلے سال 494 بلین آپ کا سرکولر ڈیٹ. اگر نون کے آخری سال سے موازنہ کیا جائے تو 100 بلین سے بھی ہم اس میں زیادہ کمی لے کے آئے. تو یہ سرکولر ڈیٹ کی سچویشن ہے. سر سوچ کیا ہے سر اس کو؟ مشتاق صاحب پلیز, وائی یو آر انٹرفیئرنگ؟ مشتاق صاحب ایک سینئر سینیٹر ہیں, ایسا نہ کریں. انٹرپٹ کریں گے, آپ کی بات پہ بھی انٹرپٹ ہوگی تو اچھی بات نہیں ہوگی. پلیز نہ کریں, بولنے دیں. جی منسٹر صاحب. سر 1100 ارب تک کیسے پہنچا تھا, یہ سوال ہے. پہلے سوال یہ ہے کہ سال کا انکریز کتنا تھا. جواب اس کا یہ کہ سال کے انکریز جو ہو رہا تھا سرکولر ڈیٹ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے, فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ہر سال یہ سرکولر ڈیٹ میں مزید اضافہ ہونا ہے. لیکن آپ کمی لے کے آئے, یہ عمران خان کی پرفارمنس ہے کہ آپ اس میں کمی لے کے جو پر ایئر اس میں انکریز تھا. نمبر 2 کہ آپ نے بجلی کی بل کے حوالے سے بات کی, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ اس ہاؤس کی اپر ہاؤس کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پر یونٹ آپ کو ہر سال مہنگا کرنا پڑے گا. لیکن آپ نے اس کو بھی روک دیا. تو یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے. نمبر 3 کہ آئی پی پیز جو گلے میں پندے کے مترادف, میں نے نہیں کہا, سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کہہ رہی ہے, فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ تاریخی ہے. اس کو آپ نے کس طرح کم کیا سر؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اس میں ان معاہدوں کی آئی پی پیز کی انکوائری بٹائی, غلطیوں کا تعین کیا, ان سے بات کی, پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ کرنے کی کوشش کی. مستقبل کیا ہے؟ مستقبل ہمارے 10 ڈیم جو بن رہے ہیں یہ ہے. مستقبل ہمارا ہے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. مستقبل ہمارا یہ ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی تھی ان غلطیوں کو ٹھیک کر دیں. لیکن چیئرمین صاحب ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا, سر جب یہ چیز ہو رہی تھی, یہ معاہدے ہو رہے تھے, تو یہ جو دنیا کے اندر رپورٹس اس وقت مرتب ہوئی ہے, اور آپ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا کہ جب بارہا کہا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ فرنس آئل کے اوپر شفٹ نہ کریں, خدا کے لیے آپ مہنگے پاور پلانٹس کے اوپر نہ جائیں, خدا کے لیے آپ پاکستان کے ماحول کو اور پاکستان کے مستقبل کو برباد نہ کریں, عوام کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں. پھر اس کے باوجود کیا ضرورت تھی ان مہنگے معاہدوں کی؟ اور میں ان مہنگے معاہدوں کی بالکل گہرائی میں اس لیے نہیں جاتا کہ پھر یہاں پہ بات ہوگی, آپ نیب جائے ریکارڈ چیک کر لیں, آپ دنیا کے اندر اس وقت جائے کہ کون کون سی معاہدے میں کیا کمیشن, کیا کرپشن, اور دنیا نے کیا کہا, وہ تمام چیزیں آئی سامنے. تو اصل میں مسئلہ ایک ہی ہے چیئرمین صاحب کہ نہ تو ہم نے مستقبل کا سوچا, نہ ہم نے قوم کا سوچا. ہم نے ایک مہنگے اپنے پارٹنرز کو بلا کے آئی پی پیز کی, جب میں بات کرتا ہوں سر, ابھی ہمارے تاج حیدر صاحب بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے خوبصورت بات کی, لیکن میں یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی تھی اس میں یہ بھی رپورٹ آئی کہ مراد علی شاہ اور زرداری صاحب نے مل کے پاور پلانٹس بھی انہوں نے لے لیے, جس طرح شوگر مل انہوں نے خرید لیے تھے, انہوں نے ان کو سب چیز. پلیز
प्लीज आप इस तरह की बात ना करें, तशरीफ रखें, ऐसे ना करें, आओ उसमें बात करने दें जी, आओ उसमें बात, जब आप लोग जी उसकी बात सुने तो सही नहीं सर जी सर जी। सर तो मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे और मैं ये बड़ा वतीरा बन गया सर, हम इतना हजम नहीं कर सकते। प्लीज बहरामन तंगी, प्लीज आओ, उसका माहौल खराब। इस वक्त सेनेट में वफाकी वज़ीर मवासिलात मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत का मुल्क में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा है और जिस हवाले से अमली इक़दामात भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हुए मुराद सईद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से पन बिजली के मंसूबे बनाए गए हैं और इसके अलावा गर्दिशी कर्जे 494 से कम करके 260 अरब रुपए पर लेकर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से पन बिजली के मंसूबे बनाए गए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इरादा रखती है कि मुल्क में 10 नए डैम्स बनाए जाएं।